پہلے میں 12 ربیع الاول کا بتاؤں کہ یہ ہے کیا. 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے. اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی، نہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش، بولو بھائی، نہیں کرے گا. اخپل طریقہ نہیں چلتا. آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اس لیے کہ اسلام ہسٹری کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے، اسلام آپ کو اس میں الجھانا نہیں چاہتا. کیونکہ نبی جس تاریخ کو پیدا ہوئے، جس تاریخ کو انتقال ہوا، تو کرنا کیا ہے آپ نے اگر خوشی منانی ہے اس کے لیے رمضان دے دیا، رمضان کے بعد عید آئے گی. دوسری خوشی دے دی بقرعید کے دن، وہ ہیں دو، اس میں کو سیلیبریٹ کرو، خوشی مناؤ اس میں. اور اس کی بھی ایک لاجک ہے. کوئی کام اسلام میں اللاجیکل نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ بتا دیا جاتا کہ نبی اس دن پیدا ہوئے لہذا خوشی مناؤ، تو خوشی نیچرل منتی نہیں ہے، یعنی تکلف کر کے منانا پڑتا، خوشی ہوتی نہیں. کیونکہ جس نے جس دن پیدا ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا بھائی. یا تو ہمیں پتا چلے کہ اس دن دوبارہ کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوگی، ہم خوشی مناتے ہیں، واہ بھائی آج وہی تاریخ دوبارہ آ گئی، نبی تو دنیا سے چلے گئے تھے مگر نبی کے کوئی جانشین پیدا ہو رہے ہیں. بھائی آپ جیسے ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ 1 جنوری کو پیدا ہوئے تھے، دوبارہ 1 جنوری آ گئی، خدا کی قسم کسی کو خوشی نہیں ہوتی. لیکن وہ خام خامے کیک کاٹ کے کیا کر رہا ہے، خوشی منا رہا ہے. کس بات کی خوشی؟ خوشی آپ کو اس بات کی تو ہوگی کہ 1 جنوری دوبارہ آئے، آپ کہو میرا 1 سال گزر گیا، تو گزر گیا نا، گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان. ڈیفنس کے بنگلے میں گزر گیا تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اب تو گزر گیا. اگر کانٹوں پہ گزر گیا تو بھی کیا ہے، گزری ہوئی چیز پہ نہ انسان خوش ہوتا ہے اور نہ انسان غمزدہ ہوتا ہے. ہمیشہ مستقبل کا سوچ کے خوش ہوتا ہے اور فیوچر ہی کا سوچ کے غمزدہ ہوتا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے بات دیکھو، ایک آدمی ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے میں ایئر کنڈیشن روم میں پہ لیٹا ہوا ہے، 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا، کسی نے آ کے بتایا 1 جنوری آج، اور تم 30 سال کے ہو گئے. لیکن یہ ہم تمہیں بتا دیں کہ اگلا 1 جنوری تمہیں دیکھنا نصیب بولو نہیں ہوگا. اور تمہاری جاب بھی گئی ہے،
تمہارا بزنس بھی ٹھپ ہو گیا, اب تمہارا یہ مکان بکے گا, اور ڈیفینس سے تم موو ہو جاؤ گے گندے نالے کی طرف. تو آپ اب کسی غریب علاقے کی طرف آپ کیا ہو جاؤ گے, شفٹ. لیکن چونکہ آج 1 جنوری ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم رونا نہیں. 30 سال تو اچھے گزر گئے نا آپ کے, ڈیفینس میں, ایئر کنڈیشن روم میں, آپ کا کروڑوں کا بزنس تھا, وہ الگ بات ہے. اب آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, بھیک مانگو گے, آپ کشکول لے کے لوگوں کے ساتھ. اگلا 1 جنوری جو ہے نا, کشکول آپ کے ہاتھ میں ہوگا, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اب وہ رونے لگا تو آپ کہ نہیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. آپ 30 سال کے ہو گئے, آپ کیک کاٹیے اور منہ میٹھا کیجیے. وہ کہے گا لعنت بھیجتا ہوں اس کیک کے اوپر, ٹھیک ہے نا, ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, ہائے. یہ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ ماضی کی خوشیاں سوچ کے انسان خوش نہیں ہوتا, فیوچر کی خوشیوں پہ انسان کیا ہوتا ہے, خوش. اسی مثال کو الٹا کر لیں آپ. ایک آدمی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے, نالے کے قریب, نہ سونے کا بیچارے کے پاس انتظام, نہ کھانے کا, بھیک مانگتا رہتا ہے. 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, کسی نے آ کے بتایا کہ بھائی تم اس نالے پہ پڑے ہوئے ہو, آج 1 تاریخ ہے. وہ غمزدہ ہے. آپ کہتے ہیں لیکن اب تمہاری قسمت کھل گئی, یہ تمہاری لاٹری نکلی ہے, یہ 5 کروڑ روپے لو, اور اب سوچو کہ تم نے رہنا کہاں ہے. اور تمہاری زندگی میں جو اگلا 1 جنوری آئے گا, وہ نالے پہ نہیں سو گے, وہ 1000 گز کے بنگلے میں سو. کیک بھی کھائے گا, کھلائے گا بھی. یہ خوشی منائی نہیں جا رہی, یہ ہو رہی ہے. یہ کیک اندر سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تکلف والی خوشی بولو نا یار, یہ تکلف نہیں ہے, یہ واقعی ہو رہی ہے. تو اسلام چونکہ تکلفات کو نہیں مانتا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو ماضی کا سوچ کے خوشی نہیں ہوتی. خوشی کیا سوچ کے ہوتی ہے, بولو, فیوچر کا سوچ کے. ہاں, جس ماضی کا فیوچر پہ اثر پڑ رہا ہو نا, اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے. اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھو, آپ نے ماضی میں الٹے کام کیے, آپ نے امتحان کی تیاری نہیں کی, ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھ گئے, پرچہ ورچہ آپ نے حل ہی نہیں کیا, ایگزامینیشن ہال سے آپ نکل گئے, تو یہ پاسٹ ہے نا. کیا خیال ہے, اچھا نہیں گزرا آپ کا یہ پاسٹ, لیکن آپ ٹینشن میں آؤ گے. کیوں؟ اس پاسٹ کا اثر کہاں پڑے گا, بولو نا, فیوچر پہ. رزلٹ جب آئے گا تو نمبر کیا ہوں گے آپ کے, گول. پھر آگے جاب نہیں ملے گی, دھکے, ماں باپ سے تانے, بھائیوں سے تانے, یہ. لہذا اس کو ٹینشن, کیونکہ اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے نمبر تو پیپر تو اچھا نہیں کیا, لیکن میرے تعلقات ہیں, وہ 100 نمبر ڈال دے گا اس میں, تو آپ کو بھائی بھڑ میں جائے, جیسا ماضی گزرا ہو. اسی طرح آپ کا ماضی اچھا گزرا اور اس کا اثر فیوچر پہ اچھا پڑے گا, تو بھی اس پاس کا سوچ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے. پاس کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے, فیوچر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.